باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کچھ 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میرے ساتھ کچھ بدعقیدہ بیٹھ گئے، تو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے۔ تو میں آج انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سے ثابت کروں گا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں بے مثال بشر ہونے کا شرف عطا فرمایا، وہاں حسی و معنوی نورانیت سے بھی نوازا۔ اللہ پاک نے جہاں آپ کو سید البشر بنایا، وہاں اللہ پاک نے آپ کو حسی و معنوی نورانیت سے بھی نوازا۔ اسی کے تحت نور کے حوالے سے لکھتے ہیں مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، یعنی نورانی بشر ہیں۔ ظاہری جسم شریف بشر ہے اور حقیقت نور ہے۔ رسالہ نور مع رسالہ نعیمیہ، حکیم الامت مفتی احمد یارحان نعیمی، صفحہ نمبر 39 پہ سب سے پہلے نور محمدی کی تحلیق ہوئی۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تحلیق کے متعلق سوال کیا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی نورانیت کو یوں بیان فرمایا: اے جابر، اللہ عز و جل نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ مصنف عبدالرزاق، یہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، یہ انہوں نے اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق میں جناب یہ نقل کی ہے، صفحہ نمبر 63 اور جناب حدیث نمبر 18 اور مواہب الدنیا کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 36 کے اوپر یہ روایت مذکور ہے۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آدم علیہ السلام کی تحلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ عز و جل کے ہاں نور تھا۔ مواہب الدنیا جلد 1 صفحہ نمبر 39۔ اور حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے بیٹوں کو باہم فضیلت دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کی ایک دوسرے پر فضیلت ملاحظہ فرمائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: آدم علیہ السلام نے سب سے آخر میں مجھے ایک بلند نور کی صورت میں دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کی: اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: یہ تمہارا بیٹا احمد ہے، یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اور یہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں۔ دلائل النبوہ للبہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 483 کے اوپر۔ نورانیت مصطفیٰ بزبان اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانیت کے جلووں کو دیکھا تو سب نے اپنے اپنے انداز میں اظہار کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانتوں میں کشادگی تھی۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو ان میں سے نور دکھائی دیتا۔ جامعہ صغیر صفحہ نمبر 403 حدیث نمبر 64 یعنی 6482۔ شیخ الاسلام علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمت الکافی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں: یہ نور محسوس ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کل ذات شریفہ ظاہری اور باطنی طور پر نور تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے جس کو چاہتے اسے نور عطا فرماتے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کچھ دے نہیں سکتا معاذ اللہ، تو دیکھیں جناب ادھر شیخ الاسلام علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں کہ وہ جسے چاہیں نور عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ فیض القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 93۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بوقت سحر کھو جانے والی سوئی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی کی کرن سے مل گئی۔ القول بدیع صفحہ نمبر 302۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جایا کرتے۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 242 اور حدیث نمبر 20697۔ نورانی بشریت یاد رہے نور اور بشر ایک دوسرے کی ضد نہیں کہ ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں، کیونکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نوری مخلوق ہونے کے باوجود حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انسانی شکل میں جلوہ گر ہوئے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 70۔ تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا، وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ اس آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 70۔ نیز حضرت ملک الموت علیہ السلام بشری صورت میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 450 حدیث نمبر 1339۔ بزرگان دین کا عقیدہ جلیل القدر مفسرین و محدثین علماء ربانین اور اولیاء کاملین نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور ہونے کو بیان فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اسی آیت کے تحت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری سال وفات 310 ہجری، امام ابو محمد حسین بغوی امام بغوی سال وفات 510 ہجری، امام فخر الدین رازی سال وفات 606 ہجری، امام ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی سال وفات 685 ہجری، علامہ ابو البرکات جناب سال وفات 710 ہجری، علامہ ابو الحسن علی بن محمد حازن سال وفات 741 ہجری، امام جلال الدین سیوطی سال وفات 911 ہجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین سمیت کثیر مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت طیبہ میں موجود لفظ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی سال وفات 544 ہجری علیہ رحمۃ الحادی فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ سورج چاند کی روشنی میں زمین پر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں۔ الشفاء شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368۔ نور مصطفیٰ غالب آ گیا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد کستلانی سال وفات 923 ہجری علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو اسے حکم فرمایا کہ تمام انبیاء کے نور کو دیکھیے، چنانچہ اللہ عز و جل نے تمام انبیاء کے نور کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے ڈھانپ دیا۔ انہوں نے عرض کی مولا کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا ھذا نور محمدی ابن عبداللہ، یعنی یہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے۔ مواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 33۔ اور اسی کے جناب میں ہمارے امام بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
انا ما بعرفش رسالہ انام ہے الا لما احط صلاۃ التيشيرت على وشي مش لاقيه. صفائی فی نور مصطفیٰ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 لا لا قول اور له 657 کے اوپر جناب فرماتے ہیں. اور اسی نور کے حوالے سے حکیم علومت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالہ نعیمیہ میں شامل رسالہ نور کا مطالعہ بے حد مفید. جزاک اللہ خیرہ. اور آپ کو یہ پورا پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خود سے کوئی باتیں کر رہا ہے، خود سے ہی جو یا باتیں ہمیں سمجھا رہا ہے، کوئی نئی کہانیاں سنا رہا ہے. بات پڑھ کے اس لیے میں سنا رہا تھا تاکہ آپ جب میری یہ گفتگو سنیں تو آپ جا کے خود مطالعہ فرمائیں کہ میں نے جو حوالے جات دیے بے شک میں نے وہی حوالے جات دیے جو الحمدللہ اہل سنت کا جناب یہ اہل سنت کی بہترین اور معتبر کتابیں ہیں، ان کا میں نے آپ کو حوالہ دیا. اور جو بعد عقیدہ بھونکتے ہیں انشاءاللہ ان کے منہ پہ یہ چپیڑ بن کے جناب یہ ویڈیو لگے گی. انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ العزیز. کوئی اگر غلطی کوتاہی ہوگی ہو کوئی تو آپ ہماری رہنمائی کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ.